بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، جو پاکستان میں حالات ہیں، پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، گرفتاریاں جاری ہیں، کیا اب ان پر پابندی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہے، حکومت کی رائے بھی کچھ تقسیم ہے، بیرونی دنیا سے اب ان پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں مغربی ممالک کے سفیر۔ اب ایسے سفیروں کا کام یہی ہوتا ہے، صحیح، وہ مختلف حکومتی شخصیات سے، اپوزیشن کی شخصیات سے، جو آپ کے مختلف واکس آف لائف ہیں ان سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اس میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں، ان کی رائے بھی جانتے ہیں۔ اس کو آپ ایگزیکٹلی دباؤ نہیں کہہ سکتے، لیکن اب وہ سوالات اور کنسرنس، صحیح، ان کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایکشن کے حوالے سے نہیں ہے، رائٹ، اس میں ملٹری کورٹس کا معاملہ اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات ہیں جی، وہ اب ریزونیٹ کر رہے ہیں۔ صحیح، اچھا، اس کے حوالے سے مختلف ٹیئرز پر جتنے بھی حکومتی شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا موسٹ پاورفل منسٹرز، انٹرسٹ وردی، نہیں ٹرسٹ وردی تو ہے ہی ہے نواز شریف کے لیے، لیکن ون آف دا موسٹ پاورفل، اور پاورفل میں انہیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جی، دیکھیں، اگر آپ اپنی بدترین پرفارمنس کے باوجود اپنے عہدے پر براجمان رہیں جس میں اپنی پارٹی کے اندر سے بہت زیادہ کرٹیسزم ہو، صحیح، مفتاح اسماعیل کو آپ اپنی پارٹی کا حصہ نہیں سمجھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کیسر شیخ ہیں، جی، جو وزارت جو خارجہ جو خزانہ کی کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی برائے امور خزانہ، اس کے چیئرمین ہیں، وہ تو آپ کی پارٹی کے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بس کا کام نہیں ہے، اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، صحیح، اور سب کے سامنے موجود ہے کہ آئی ایم ایف والے معاملے پر اور وہ 200 روپے سے نیچے ڈالر لانے کے معاملے کے اوپر سب کچھ ہونے کے باوجود اسحاق ڈار صاحب جو کہ تو موجود ہیں اور قائم اور دائم رہیں گے، کیونکہ ان کی تبدیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ اب حکومت اپنے آپ کو پھر پھینک دے گی کرٹیسزم کے لیے، لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اپوزیشن کے سامنے، کہ جناب دیکھیں اسحاق ڈار بھی فارغ ہو گیا، ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے، یہ جو کلیکٹیو وزڈم لے کر آئے تھے تو بہت طاقتور پاورفل منسٹر ہیں، رائٹ، انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بھی اب سامنے رکھ دی ہے کہ مغربی ممالک کے سفیر ہیں وہ مل رہے ہیں اور ملاقاتوں میں وہ سوالات پوچھتے ہیں، صحیح، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ تو اسحاق ڈار جو ہے انہوں نے سلیم صافی کو ایک انٹرویو دیا، اس میں ماشاءاللہ کوئی باقاعدہ سخت سوال نہیں ہوا، تو وہ ان سے انہوں نے پوچھا، تو اسی گفتگو کے دوران اسحاق ڈار بتاتے ہیں کہ بہت مغربی ممالک کے سفیر ہیں وہ مل رہے ہیں، وہ اس کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ ہم کوئی نئی عدالتیں نہیں بنا رہے، نئے قوانین نہیں بنا رہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو ملٹری کورٹس میں کارروائی ہے، ایکشن ہے، وہ 8 سے 10 مقدمات کا ہے، صحیح، 8 سے 10 مقدمات ہیں جو ملٹری کورٹس میں چلیں گے۔ یعنی اس سے یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک پریشر تو بلڈ اپ ہوا ہے، اور حکومت میں بھی شاید یہ ریئلائزیشن ہے، لیکن یہ اس کا اظہار کھل کر نہیں کرتے۔ پابندی کے حوالے سے بھی دیکھیں، جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے نا، اس پہ بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ آپ کیسے ملک کیسے چلائیں گے، مطلب آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا یہ جناب مارا ماری کا فیز اوور ہو جائے گا، آپ نے جو دیکھیں ہاں، خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی چلانی ہے، جی، ملک تو انہوں نے نہیں چلانا، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، حکومت چلانی ہے آپ نے، حالات ٹھیک کرنے ہیں آپ نے۔ موجودہ صورتحال میں اس وقت جمود کا شکار ہے ملک، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، کوئی آپ کی نئی انڈسٹری، کوئی نیا کاروبار آپ بتائیں کہ جناب گزشتہ کچھ عرصے میں جو لوگ اپنے ایگزسٹنگ کاروبار ہیں ان کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ چلا پا رہے ہیں، جی، کیونکہ اوور ہیڈز اتنے بڑھ گئے ہیں، ایکسپینڈیچرز اتنے بڑھ گئے ہیں، پھر مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی سیلری کی ڈیمانڈ اور وہ یہ سب کچھ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، رائٹ، اور موجودہ صورتحال میں معیشت کا پہیہ چلانا ممکن نہیں ہے، تو اب آپ وے فارورڈ کہ آپ کیسے چلائیں گے۔ صحیح، اچھا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر ایکشن تو آپ لے رہے ہیں، مذاکرات آخر کار تو کرنے ہیں نا کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر، یہ ابھی جو میاں محمد نواز شریف نے کہہ دیا اور باقی لوگوں نے کہہ دیا کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ خواجہ سعد رفیق نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اسحاق ڈار نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب جب تک معافی نہیں مانگتے، وہ کچھ شرائط انہوں نے رکھی ہیں، تو اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے، اور پھر خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اور نام دو، ان میں سے کچھ لوگ چھوڑ جائیں گے،
یعنی یہ دباؤ بھی موجود ہے. دیکھیں حکومت کو یہ پتہ ہے کہ جو بھی ایکشن لینا ہے نا وہ ایکشن اسی دوران لینا ہے. جب مذاکرات شروع ہو جائیں گے اس وقت تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لینا, ان کو مزید ان کے اوپر دباؤ بڑھانا, ان کے مزید لوگوں کو توڑنا وہ ممکن نہیں رہے گا. صحیح. کیونکہ اس وقت جو حکومت کے پاس ایج ہے لوگوں کو دباؤ ڈال کے چھڑوانے کا, وہ ایج یہی ہے کہ وہ یہ بتاتے ہوں گے نا, آپ خود سوچیں وہ کیا بتاتے ہوں گے, تحریک انصاف کا کوئی فیوچر نہیں ہے, جماعت پہ پابندی لگنے جا رہی ہے, عمران خان نااہل ہونے جا رہا ہے, آپ کی پولیٹیکل سپیس ختم ہو گئی, دیکھ لیں اپنے لیے کوئی نیا سیاسی گھونسلہ ڈھونڈ لیں. اور مزید کسی کے خلاف کوئی کیسز ہوں گے, کسی کے ظاہر ہے کہ آڈیوز ویڈیوز ہوں گی, کچھ اس قسم کے معاملات ہوں گے, اسی کے اوپر دباؤ چل رہا ہے نا. ونس مذاکرات کا عمل شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تحریک انصاف کو توڑنا, جو جس طریقے سے اس کو توڑا جا رہا ہے وہ پھر گرفتاریاں, ہاں وہ پھر ممکن نہیں ہوگا نا. دیکھیں جب آپ ٹاکس کر رہے ہیں تو اس دوران تو پھر اب کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں نہیں جاری رہ سکتی. حالانکہ جو پہلے والے مذاکرات تھے اس میں تحریک انصاف یہی کہتی تھی کہ اس وجہ سے ناکام ہوئے. چودھری پرویز کے گھر پہ اتنا بڑا چھاپا مارا گیا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا جب مذاکرات چل رہے تھے. اسی دوران جو ہے وہ مختلف جو لیڈرز ہیں جس میں احسن اقبال ہیں, خواجہ آصف ہیں, جاوید لطیف ہیں, دیگر لوگ یہ بیانات دے رہے تھے مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے کہ ان میں سے کچھ نہیں نکلنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ وہ اس وقت منظرنامہ ہے جو بن رہا ہے. اور جب اگر آپ 8 سے 10 مقدمات کے بارے میں کرتے ہیں, ایسے ایک طرف یہ کلبھوشن یادو سے ملاتے ہیں, یہ بہت سخت بات وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کلبھوشن یادو والا معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا. 2-3 چیزیں جو ہیں وہ سفیروں کو اس وقت یہ بتائی جا رہی ہیں, بریف کیا جا رہا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. جب بھی کسی کی ملاقات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو ملٹری کورٹ ہے اس میں مقدمہ چلے گا, جس کے خلاف اگر سویلین کے خلاف چلتا ہے اس مقدمے کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر ان کے پاس ایک اپیل کا حق ہے جو آرمی چیف کو کی جائے گی. صحیح. اپیل وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ اپیلیں ریویو, یہ سارا معاملہ جو اپیلیں اور یہ سارا معاملہ چلے گا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. تو آپ کے پاس فورمز موجود ہیں, بڑے فورمز موجود ہیں جہاں پر آپ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں شروع میں ماحول کیا بنا تھا, شروع میں ماحول یہ بنا تھا کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور متعلقہ پاکستانی قوانین, جب متعلقہ پاکستانی قوانین کا کہا گیا دونوں اعلامیوں میں, کور کمانڈرز کانفرنس کے بھی اور قومی سلامتی کمیٹی کے بھی, لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر کیا تاثر دیا, فضا جو بنائی تھی نا وہ یہ بنائی تھی کہ ہر ایک شخص کے خلاف جو پکڑے جا رہے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں سزائیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی. یہ وہ تاثر بنا تھا جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ آبویسلی ان بہت سارے لوگوں کے شاید چھوڑنے کی وجہ بھی یہ ہو کہ وہ سوچتے ہوں کہ جناب ملٹری کورٹ میں ہم کیسے اپنا مقدمہ, ظاہر ہے لوگوں کے کوسچنز ہوتے ہیں, نارمل لیگل سسٹم سے تو یہ ہر پولیٹیشین گزرا ہوا ہوتا ہے. ہر سیاسی شخصیت جو ہے وہ ایک عام سادہ جو عدالتی نظام ہے اس کو جانتی ہے, اسے پتہ ہے وکیل کرنا ہے. ہمارے مانا ہی نہیں جاتا اسے سیاستدان جو کورٹ کچہری کے چکر نہ لگا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کیا, وہ کہتے ہیں وکیل کر لو نہیں تو جج کر لو. بالکل ایسے ہی ہے. جو وکیل نہیں کر سکتا, جو زیادہ صاحب استطاعت ہے وہ جج کر لے گا اپنے لیے اور فیصلہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا. تاریخیں کیسے پڑھتی ہیں, ریلیف کیسے لینا ہے, حفاظتی ضمانت کیسے لینی ہے, عبوری ضمانت کیسے لینی ہے, مقدمے کو لٹکانا کیسے ہے, شواہد کو ڈسٹارٹ کیسے کرنا ہے, فیکٹ کو کیسے ڈسٹارٹ کرنا ہے, یہ تو سارا معاملہ ہے. اور یہاں پر جو مقدمات ہیں ان مقدمات میں ڈیسائسو ایکشن کے لیے ایکشنیبل ایویڈنس وہ محدود سے محدود ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ظاہر ہے CCTV فوٹیج موجود ہوگی, لوگوں کی تصاویر موجود ہوں گی, جو جلاؤ گھراؤ کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف گواہیاں ہوں گی, وہ تو موقع پہ موجود لوگ ہیں. اب اس کی بنیاد کے اوپر پوری تحریک انصاف کے خلاف ایکشن وہ ایک ٹرکی کوسچن ہے. جب آپ لیگل میٹرز میں بات کرتے ہیں کہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں اسٹیبلش کرنا ہے کہ پلاننگ تھی, انسٹیگیٹرز تھے, وہ آپ ایک آدھے بندے کے اوپر شاید وہ چارج لگانے میں اور اس کو فیئرلی اس کو پروف کروانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کے سوالات کہ فلاں فلاں شخصیت تھی, اس کی ویڈیو موجود ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہنچنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ لوگوں کو ٹارگٹ بتا دیا گیا ہے, ہدف بتا دیا گیا, اس قسم کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ایکشن تو لمیٹڈ ہوگا. صحیح. اب جو پارٹی کو بین ہے
کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت کالعدم قرار دینے کی، کیونکہ جب آپ ان کے خلاف انسدادی دہشت گردی کے مقدمات چلائیں گے ان عدالتوں میں، اور اوور آل آپ اس کو برانڈنگ تو یہی کی جا رہی ہے نا، ٹی ٹی پی سے ملا رہے ہیں، یہ سب کچھ دہشت گردی کے زمرے میں لائیں گے، اس پہ اسحاق ڈار جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ رائے تقسیم ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی یہ تجویز ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نہ اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، نہ بات کی جا سکتی ہے، اور اس پہ پابندی لگانی ہے. لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پابندی کے فیور میں نہیں ہیں. صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا ایکسٹریم ایکشن کے اوپر نہیں جائیں گے، اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا، بڑے مسائل کو خود بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، انٹرنیشنلی بھی مسائل بہت زیادہ آ جائیں گے. فیوچر کی بات تو ہے ہی، انٹرنیشنلی بھی مسائل بہت زیادہ آ جائیں گے. تو اوور آل جو اس وقت منظرنامہ بن رہا ہے نا، دیکھیں کرامت مغل صاحب، ٹائم ان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے اس کے حوالے سے، سیکشن کے حوالے سے. کیونکہ اگر اسحاق ڈار اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں نا کہ مختلف ممالک کے سفیر ان سے مل کر اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، تو اسحاق ڈار ہو گئے، بلاول ہو گئے، جن لوگوں نے بیرونی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، جنہوں نے پیسے مانگنے ہیں، جنہوں نے انٹرنیشنل فورمز پر کنسیشنز مانگنی ہیں، آپ نے کار سرکار کو چلانا ہے، بیرونی دنیا سے روابط قائم رکھنے ہیں، آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، آپ نے مختلف معاملات چلانے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف از ٹو بگ ٹو فال لائک دس، بالکل، کہ اس طرح آپ اتنی بڑی جماعت کو، جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، آپ سب سے بڑی جماعت ہے، جو جتنے دعوے کر رہے ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے، ان سب سے بڑی جماعت ہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن ایک چیز اور پریشانی کی جو ہے وہ اس دوران ہوئی ہے جی، وہ یہ کہ دیکھیں، ایک تو مذاکرات کے حوالے سے یہ میاں محمد نواز شریف کا معاملہ چل رہا ہے کہ وہ لندن سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جناب مذاکرات نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے، ادھر سے کمیٹی اناؤنس ہوتی ہے، فوراً ٹویٹ آ جاتی ہے، بھائی ریجیکٹڈ. تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں ایک بات تو طے ہے نا کہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ ٹائم یہی ہے، اس میں جو فائدہ اٹھانا ہے تحریک انصاف کو جتنا ویک کرنا ہے کر لو. کچھ وقت کے بعد اگر آپ مذاکرات کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹائم مل جائے گا دوبارہ سے خود کو ری آرگنائز کرنے کا. صحیح. جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں کچھ وہ جڑ سکتے ہیں واپس، جو ابھی تک کسی سیاسی گھونسلے میں جا کر نہیں بیٹھے. کچھ لوگ ہیں جو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، وہ چھوڑنے کی سوچ کو ترک کر دیں گے، وہ پرلانگ کر لیں گے اس کو، اور پھر ان کے پاس یہ ٹائم بھی مل جائے گا کہ پارٹی کو ری انرجائز کیا جائے. تو وہ اس طرف تو معاملہ نہیں جا رہا. لیکن بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے، وقت رہ گیا کم. جون کے دوسرے ہفتے میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. اب دوسرے ہفتے میں اگر آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اب وہ خدشات جن کا اظہار مفتاح اسماعیل نے کیا تھا، میں نے اپنی ویڈیوز میں تذکرہ بھی کیا، وہ یہ تھا کہ آپ سے جو فوریکس پالیسی ہے، آپ کی فورن ایکسچینج کی پالیسی اور بجٹ، ان دونوں کے ڈاکیومنٹس مانگے جا رہے ہیں. صحیح. اور اب آپ کو پیسے دینے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ صفحے ہمیں دیں، ہمیں دکھائیں، آپ عوام کو ریلیف تو نہیں دے رہے. آپ نے وہ بالکل اس مقام کے اوپر لے آئے ہیں نیگوسیشن، وہ ملبہ ڈالتے ہیں عمران خان صاحب پر. خان صاحب کے دور میں سب کے سامنے فگرز، اعداد و شمار دیکھیں، اسٹیٹسٹکس جو ہوتے ہیں، جو فگرز ہوتے ہیں، ان کے تو جذبات نہیں ہوتے نا، وہ تو پولیٹیکل نہیں ہوتے، وہ تو موجود ہوتے ہیں. میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے جس سے بھی پوچھا ہے، یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا یا مسلم لیگ نواز کا دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ مکمل طور پہ درست نہیں ہے. حالات تو بہتر نہیں تھے خان صاحب کے دور میں، ہم اس کا تذکرہ کرتے تھے، 2 سال کرونا رہا، ہاں ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے، مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کرتے تھے. لیکن اب آپ یہ کہیں کہ یہ 13 جماعتیں جو کہتی تھی کہ ہمارے پاس تریاک موجود ہے، ہمارے پاس نسخہ کیمیا موجود ہے، تو اب یہ جو ڈاکیومنٹ مانگ رہے ہیں نا، بجٹ ڈاکیومنٹ مانگ رہے ہیں، جو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے یہ بھی تصدیق کر دیا ہے کہ جی وہ ہم دے دیتے ہیں، جی ہم فوریکس پالیسی بھی آپ کو دے دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنے بجٹ ڈاکیومنٹ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ پیسے لینے کے چکر میں 9واں-10واں ریویو اکٹھا کروانے کے چکر میں، کیونکہ 30 جون کو تو یہ ختم ہو جائے گا بالکل ایسے ہی، اس سے پہلے یہ سب کچھ کرنے کے چکر میں بجٹ کا مطلب یہ ہے، وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ عوام پر، غریب پر اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور انشاءاللہ عوام دوست بجٹ ہوگا. لیکن اب ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کوگمائر، ایک دلدل ہے جس میں پھنسے ہوئے، ہر کوئی پھنسا ہے. خان صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں، حکومت پھنسی ہوئی ہے، ادارے پھنسے ہوئے ہیں، عدلیہ پھنسی ہوئی ہے، سب سے بڑھ کے عوام پھنسی ہوئی ہے. اور اس وقت وے فارورڈ یہی ہے کہ آپ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی طرف جائیں. الیکشن کے بغیر یہ معاملہ سلجھنا نہیں، مارکیٹ کو کانفیڈنس نہیں ملے گا.
کاروبار نہیں چل سکتا، اور جب کاروبار نہیں چلے گا، نیا کاروبار نہیں ہوگا، نئی نوکریاں نہیں ہوں گی، معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، ملک نہیں چل سکتا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔